السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سلسلہ وار مضمون معراج کا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ معراج میں اور اللہ تک پہنچنے میں 3 ہوائی جہاز بدلے ہیں، 3 سواریاں الگ الگ ہیں۔ مکہ مکرمہ سے براق پر سوار ہوئے، بیت المقدس تک پہنچے۔ وہ براق، اس کی ڈیوٹی وہاں ختم ہو گئی، وہیں کھڑا رہا۔ اب بیت المقدس سے روانہ ہوئے اور یہ 7ویں آسمان تک پہنچے، سدرۃ المنتہا تک۔ یہاں سے دوسری ایک سیڑھی لائی گئی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ پھر سدرۃ المنتہا تک اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر ایک موتیوں کی سیڑھی لائی گئی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اکیلے۔ یہ تین جو ہے گویا کے سواریاں بدلی ہیں، اس کا خیال رکھنا۔ سب حدیثوں کا خلاصہ کر کے عرض کر رہا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ تحمید سے اور بیان وغیرہ سے فارغ ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دسترخوان لگایا، اور دسترخوان پر سارے کے سارے انبیاء تشریف فرمائے۔ حضرت جبریل نے بڑے بڑے 4 پیالے رکھے، ایک میں دودھ، دوسرے میں شہد، تیسرے میں پانی، چوتھے میں شراب۔ اور سارے کے سارے انبیاء جو ہے دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ کہا کہ حضرت یہ پیالے پیش خدمت ہے، مہمان نوازی، اس میں سے جون سا پیالہ چاہیں آپ پسند فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام بتاتے گئے، یہ دودھ ہے، یہ شہد ہے، یہ پانی ہے، یہ شراب ہے۔ اور سارے انبیاء بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سارے فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر دودھ والا پیالہ اختیار کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ اور پھر جب آپ نے پیا تو دوسرے انبیاء بھی موجود تھے وہاں، اور پھر شہد کا پیالہ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی کچھ کھایا، تناول فرمایا۔ اور پانی والا پیالہ اور شراب والے پیالے کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ نہیں ہوئے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، 2 پیالے آپ نے جو لیے ہیں یہ بہت بابرکت چیز آپ نے لی ہے۔ حضرت جبریل نے کہا، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، ختم ہو جاتی، آپ کی امت ڈوب کر ختم ہو جاتی۔ یہی 4 پیالے زمین پر یعنی بیت المقدس پر بھی پیش کیے، اور بعض روایت میں کہ یہی 4 پیالے آسمانوں پر بھی پیش کیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 پیالے دودھ والا اور شہد والا پیالہ اختیار کیا۔ اب جب فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین اور دیگر ملائکہ مکرمین کی معیت میں آسمانوں کی طرف کا سفر شروع کیا۔ براق تو حسب معمول وہیں کھڑا رہا جو اکثر روایتوں میں ملتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری کی روایت ہے
کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں بیت المقدس سے کے امور سے فارغ ہوا، نماز پڑھا لی، بیانات ہو گئے اور دودھ والا پیالہ اور شہد والا پیالہ اختیار کر لیا تو ایک سیڑھی لائی گئی۔ اس سے بہتر میں نے کوئی سیڑھی نہیں دیکھی۔ یہ وہ سیڑھی تھی کہ جس پر بنی آدم کی ارواح، روحیں آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور مرتے وقت میت اسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتقال جب ہو جاتا ہے تو آنکھ کھلی رہتی ہے، دیکھ رہا ہے، وہ اسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ میرے رفیق طریق جبریل امین نے مجھ کو اس سیڑھی پر چڑھایا، یہاں تک کہ میں آسمان کے ایک دروازے پر پہنچا جس کو باب الحفظ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے کے سارے فرشتے دائیں بائیں چل رہے ہیں اور آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر ایک قصہ اور ہوا کہ ایک شیطان، عفریت، جن، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر گھبرا رہے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام سے کہا، جبریل یہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا میں آپ کو دعا بتاتا ہوں، وہ دعا پڑھ لیجئے۔ یہ آسمان اور زمین کے درمیان یہ دعا حضرت جبریل نے سکھائی اور یہ دعا میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار میں بھی لکھی ہے کہ میں آپ کو دعا بتاتا ہوں، آپ جلدی سے پڑھ لیجئے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا پڑھی۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اب آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بس جب تک یہ معراج والا مضمون چلے گا میں ایکسٹرا سبق بھی انشاءاللہ مختصر دیتا رہوں گا تاکہ پڑھوا سکوں کچھ نہ کچھ۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔